تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. آئیے ہم اور آپ عرض و معروف سے بیشتر آقائے دو جہاں سرور کائنات تاجدار مدینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اور درود پاک پڑھیں. اللہم وآلہ الکرام اپنے کریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ اللہ کا بے پناہ فضل و کرم ہے فقیر کو دوبارہ اس مسجد میں عالم اہل سنت حضرت علامہ مفتی شکیل صاحب قبلہ اور ہمارے احباب گرامی محترم ندیم بھائی، رضوان بھائی اور دیگر احباب ساتھی ساتھ محترم و مکرم ریحان بھائی میرا اور دیگر اقربا دوست احباب کے ساتھ ایک بار پھر ذکر شہدائے کربلا، شہدائے بدر اور شرکائے بدر کا ذکر کرنے کا موقع ملا ہے. پچھلی بار میں نے کیا کچھ کہا تھا مجھے خود یاد نہیں ہے. اگر آپ کے ذہنوں میں کچھ باتیں موجود ہیں تو انشاءاللہ عز و جل ان سال بھی ذکر بدر اور شرکائے بدر کے حوالے سے بہت کچھ آپ سیکھیں گے. یہ واقعہ بدر جو ہے یہ قیامت تک مسلمانوں کے پست دلوں میں ہمت کی روح پھونکنے والے واقعہ ہیں. اس واقعے سے آپ کے اندر ایک حرارت، ایک گرمی پیدا ہوتی ہے. یہ واقعہ محض ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کی بنیاد میں بہترین قسم کی مضبوطی ڈالی گئی ہے 14 شہیدوں کے نام سے. حتیٰ کہ یہاں تک علماء نے فرمایا کہ بہت سے اولیاء کرام کو ولایت اہل بدر کی وجہ سے ملی ہے. یہ مقام ہے اس واقعے میں شریک ہونے والے حضرات پر. سیرت حلبیہ میں فرمایا گیا کہ اگر آپ بدر کا واقعہ بیان کر رہے ہوں تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا کہ اے اہل بدر اب جو چاہو کرو، اللہ نے تم کو بخش دیا ہے. سبحان اللہ. رسول گرامی مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستدرک میں کہ بدر اور احد کے شرکا پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے. آپ جن کا ذکر خیر کر رہے ہیں وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اولیاء کرام کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ مشکلات کے وقت تمام شرکائے بدر کا نام لے کر دعا کرتے تھے تو اللہ ان کی مشکلوں کو دور فرما دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اپنی اہل سنت والجماعت 17 رمضان کو تمام شرکائے بدر کے ناموں کو اپنی زبان سے لیتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے. ایک تو یہ کہ یاد تازہ ہوگی، ان مبارک ناموں کو آپ اپنی زبان سے دہرائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ توجہ بھی آپ کی جائے گی کہ اس میں ہر ایک بندہ اللہ کے یہاں مقبول ہے. ان کا عالم تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا ہے. قرآن کریم میں اس جنگ کا سب سے زیادہ ذکر ہے وہ جنگ بدر، جنگ تبوک، فتح مکہ اور دیگر واقعات کا ہے ذکر، مگر کثرت سے جس جنگ کو بیان کیا گیا ہے قرآن کریم میں وہ جنگ بدر ہے. یہی نہیں، جنگ بدر کو مختلف پہلوؤں سے پڑھنا، پڑھانا اور سننے اور سنانے کی ضرورت ہے. آپ کو 2 چیزیں خاص طور سے جنگ بدر میں نظر آئیں گی. نمبر 1 اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2 اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اطاعت کا معنی ہوتا ہے کہ حکم کو تسلیم کر لینا، اور پیروی کہتے ہیں، اتباع کہتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، یعنی اس کے فعل کی نقل کرنا، جیسا اس نے کیا ہے ویسا ہی کرنا
اسے کہتے ہیں اتباع کر رہے ہیں، اور اطاعت کہتے ہیں جیسا اس نے حکم دیا ہے ویسا کرنا، اسے شریعت کی زبان میں اطاعت کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قیامت تک مسلمانوں کو یہ بتایا کہ تمہاری کامیابی کا راز اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ، واللہ باللہ تاللہ، مصطفیٰ کے ارشاد کے سامنے تم اپنے عقل کے گھوڑے کبھی مت دوڑانا۔ مصطفیٰ اگر فرما دے، اگر دریا میں کودنے کا حکم دے رہے ہیں تو تمہارے لیے بھلائی ہے کہ دریا میں چھلانگ لگا جاؤ۔ اس بات کی فکر مت کرو کہ کیا ہوگا، کہنے والے وہ ہیں جو کشتی کو تیرا دیتے ہیں تو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں تو اب اس کی پرواہ مت کرو کہ کیا ہوگا، اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں جن کے ارشاد سے موت بھی ٹل جائے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں جو محبوب ہے رب العالمین کے، وہ کہہ رہے ہیں جو کائنات میں آپ سے زیادہ آپ کو چاہتے ہیں۔ سچ پر دھیان دیجیے گا، آپ سے زیادہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں اس پر دھیان دیجیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ مفہوم آیت یہ ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو۔ انسان اپنی جان پہ کب ظلم کرتا ہے؟ انسان تو بڑا حساس واقع ہوا ہے، اپنی جان پہ کیوں ظلم کرے گا؟ قرآن کریم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ گناہ کرنا، نافرمانی کرنا، یہ حقیقت میں اپنی جان پہ ظلم کرنا ہے اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے۔ یعنی آپ سوچو کہ سب سے زیادہ حساس انسان اپنے بارے میں ہے، تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی جتنی فکر نہیں ہوگی، مصطفیٰ اس سے زیادہ آپ کو چاہتا ہے۔ آپ جان لیں کہ جتنے قدموں سے آپ وابستہ ہوئے ہیں وہ آپ سے محبت کتنی کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے خود ہی فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مسلمانوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اور صرف اولا کا معنی قریب نہیں ہوتا، اولا کے 4 معنی بیان کیے گئے ہیں، اس میں ایک معنی مالک کے بھی ہیں۔ مصطفیٰ کریم مسلمانوں کے جان و مال کے مالک ہے۔ جب مالک حکم دیتے تو وہاں چوچرا نہیں کیا جاتا، وہاں تو بس یہی ہے عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ، اپنے آپ کو اپنی فکر کو مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دو۔ کہیں کہیں ہوشیاری یعنی عقل چلانا ہوشیاری ہے، اور یہاں دیوانہ بن جانا ہوشیاری، یہاں پر اپنی عقل کو لپیٹ دینا بہت بڑی ہوشیاری ہے۔ بلکہ عالم تو یہ ہے کہ دیوانہ بہت سمجھ کے دیوانہ بنا ہے۔ دیوانے کو تحقیر کی نظروں سے مت دیکھو، اس بارگاہ کے دیوانے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ کائنات میں سب سے زیادہ عقل مند انہی کو مانا جاتا ہے جو مصطفیٰ کی بارگاہ کے دیوانے ہوتے ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر صحابہ ہمیں دیکھ لیتے ہماری حالت کو دیکھتے تو وہ کہتے کہ یہ مسلمانی نہیں۔ کیا مطلب؟ ہم کس طرح سے عجیب و غریب زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر ہم صحابہ کو دیکھ لیتے تو ہم کہہ دیتے کہ یہ پاگل کے دیوانے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ صرف اس پر بحث کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ کا نام لے کر انگوٹھا چومنا چاہیے کہ نہیں چومنا چاہیے۔ مصطفیٰ کے صحابہ مصطفیٰ کے تعظیم ایسے کرتے ہیں، سرکار وضو فرماتے ہیں تو ہاتھ سے پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، صحابہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، چہرے پہ مسل لیتے ہیں۔ ہے کوئی ایسی تعظیم کرنے والا؟ ابھی تک تو آپ یہاں ٹھہرے ہیں کہ ہاتھ باندھا جائے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یا نہ باندھا جائے، یا رسول اللہ کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ مصطفیٰ کے صحابہ اس طرح پیار کرتے تھے، رسول اللہ دعا میں پاک نکالتے زمین پر گرنے نہیں دیتے اور اسے پہلے ہی ہاتھ میں لے لیتے اور اسے بھگاتے تھے۔ اس کائنات میں نبیوں رسولوں کے بعد سب سے بڑی ہستی صحابہ کی ہے۔ پاکیزگی میں اگر کسی کی مثال دینی ہے تو صحابہ کی دیجیے، ہمت و حوصلہ میں کسی کی مثال دینی ہے تو صحابہ کی دیجیے، جمع مردی میں کسی کی مثال دینی ہے تو صحابہ کی دیجیے، اطاعت مصطفیٰ میں کسی کو نمونہ بنا کے پیش کرنا ہے تو مصطفیٰ کو صحابہ کو پیش کیجیے، رسول اللہ کے غلامی اور ان کے اتباع میں کسی کو باقاعدہ لوگوں کے لیے آئیڈیا بنا کے پیش کرنا ہے تو صحابہ کو پیش کیجیے۔ کیا خیال ہے صحابہ کے بارے میں؟ واللہ ان کی زندگیاں بڑی عجیب تھی، عقل تو اتنی تھی ان
ان کے اندر کہ کیسر و کسرا ان کے قدموں پہ جھک رہے تھے. عقل تو اتنی تھی ان کے اندر کہ ان کے ناموں سے شاہان زمانہ درج رہے تھے. عقل تو اتنی تھی ان کے اندر کہ بڑے بڑے تخت و تاج رکھنے والے ان کے ناموں سے درجہ برانگام تھے. اور غلامی کا حال تو یہ تھا کہ جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے تھے تو ان کے اوپر آ کے پرندے بیٹھ جاتے تھے اور انہیں لگتا تھا کہ شاید کوئی دیوار پر کھڑی ہے. اپنے آپ کو صحابہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے بٹھاتے تھے, سانس بھی زور سے نہیں لیتے تھے کیونکہ وہ بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے. اے کوئی ایسی تعظیم کرنے والا, سچ کہا نفس گم کرنا میں آئے جنید و بایزید جا. سچ فرمایا یہ وہ بارگاہ ہے جہاں جنید و بایزید جیسی ہستیوں نے اپنی سانسوں کو روکا ہوا ہے. ہم نے اس کی تعظیم کما حقوق نہیں کی. یہی بتا رہا ہوں کہ صحابہ ہیں تو تاکہ آپ کو بدر کے واقعے کو سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ کو معلوم ہو کہ اطاعت مصطفیٰ کیا چیز ہے. اطاعت کہنے کے لیے بہت چھوٹا سا لفظ ہے. اطاعت قرآن کریم میں درجنوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں مصطفیٰ کریم کی اطاعت کا حکم دیا. کہیں فرمایا ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت. کہیں فرمایا رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. کہیں فرمایا مصطفیٰ کریم کی اطاعت میں کامیابی ہے. مختلف انداز میں اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں کو ابھارا گیا, مگر اطاعت کر کے جس نے دکھایا ہے وہ صحابہ ہے. وہ صحابہ ہیں. آپ یقین کریں ان کی شرافت, ان کی بہادری, ان کے تقوی و طہارت کی کائنات میں کوئی مثال نہیں. مگر جب مصطفیٰ کے سامنے وہ بیٹھ جاتے اور عالم تو یہ ہوتا تھا کہ وہ زور سے بات نہیں کرتے تھے. کیفیت یہ ہوتی تھی کہ بارگاہ مصطفیٰ میں چہرے مصطفیٰ کو نگاہ اٹھا کے دیر تک نہیں دیکھتے تھے. بلکہ حسان ابن ثابت کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ کے چہرے پر نگاہ ڈالتے تو نگاہ خود بخود جھک جایا کرتی. وہ نگاہ بتا رہی ہے ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ چہرے پہ نگاہ ڈالیں. سوچیں کہ صحابہ کا مقام تھا جو اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں, وہ مصطفیٰ کا اس طرح سے احترام فرماتے تھے. حضور کا ارشاد, اللہ اکبر, ابھی تو میں ارشاد کی بات ہی نہیں بتا رہا ہوں, ابھی آپ کو بتا رہا ہوں محبت کیسی کرتے تھے, رسول اللہ سے پیار کیسا کرتے تھے. یعنی بغیر کہے ہوئے جب اتنا کچھ کر رہے ہیں تو کہنے کے بعد کیا کچھ کرتے ہیں. بغیر کہے ہوئے واقعہ شاید آپ نے سنا ہو. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالباً جنگ خندق کا موقع تھا. سرکار نے ایک پتھر کو توڑا جس سے ایک چنگاری نکلی. سرکار نے صحابہ کرام کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا تمہیں مبارک ہو, ایک روز کیسر کے خزانے بھی تمہارے قدموں میں ہوں گے اور کسریٰ کے خزانے بھی تمہارے قدموں میں ہوں گے. یہ بات مصطفیٰ کے منہ زبان مبارک سے نکلی تھی, بہت تیزی کے ساتھ پھیل گئی. مدینہ تو مدینہ, یہ بات مکہ شریف تک پہنچ گئی اور سلطان مکہ نے کہا دیکھو محمد کوئی بھی بات کہتے ہیں تو مبالغہ نہیں کرتے, جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں. اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیسر کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے اور کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے تو جائزہ لینا پڑے گا کہ آخر مدینہ جانے کے بعد ان لوگوں نے کتنی بڑی طاقت اکٹھا کر لی ہے. مدینہ جانے کے بعد ان لوگوں نے کتنا بڑا قلعہ بنا لیا ہے. مدینہ جانے کے بعد کتنی فوج اکٹھا کر لی ہے اور مدینہ جانے کے بعد ان کے پاس اسلحے کتنے آئے ہیں. چنانچہ ایک جاسوس کو مکہ شریف سے مدینہ بھیجا گیا تاکہ مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لے. آخر اس بنیاد پر اللہ کے نبی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم آنے والے وقت میں تمہارے سامنے کیسر بھی ہوگا اور کسریٰ بھی ہوگا, تم انہیں قدموں سے رونق رہے ہوں گے. کوئی وجہ تو ہوگی, کوئی بیس تو ہوگی, کوئی بنیاد تو ہوگی. جائزہ لو. کچھ شخص آیا مدینہ کے اندر, جائزہ لے رہا ہے. مدینہ آج تو شہر ہے, اس زمانے میں گاؤں زیادہ بڑی آبادی نہ تھی. اس کا تمام جائزہ لینے کے بعد اسے کوئی محل نہ دکھا, اسے کوئی قلعہ نہ دکھا, اسے کوئی لشکر نظر نہیں آیا, اسے کوئی اسلحوں کا انبار نہیں دکھا. آخرکار وہ اذان ہوتی ہے نماز کے لیے اور مسلمان دیوانہ وار مسجد کے اندر چلتے ہیں اور دیکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف فرما ہے اور وضو فرما رہے ہیں. لوگ جھلوٹ لگائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے کھڑے ہیں جیسے چاند کے سامنے تمام تارے جھلوٹ لگائے رہتے ہیں. ایسے صحابہ لگائے ہوئے ہیں. رسول اللہ وضو فرماتے ہیں اور جیسے ہی آپ وضو فرماتے ہیں پانی جیسے زمین پر گرنا چاہتا ہے بہت جلدی لپک کر کے کوئی نہ کوئی اسے ہاتھ میں لے لیتا ہے. جسے نہیں ملتا وہ اپنا گیلا ہاتھ دوسرے ہاتھ کے ساتھ ملا لیتا ہے. چہرے پہ مسل رہے ہیں, سینے سے لگا رہے ہیں.
کوئی پانی کو پی رہا ہے. یہ دیوانگی دیکھ کر کے وہ بڑا بے چین ہوا. مکہ گیا اور مکہ والوں سے کہا دیکھو تم لوگوں نے مجھے ایران بھی بھیجا ہے اور تم لوگوں نے مجھے روم بھی بھیجا ہے. میں نے روم کے بادشاہ کو بھی دیکھا ہے اور ایران کے بادشاہ کو بھی دیکھا ہے. جب تک یہ لوگ تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کا احترام کیا جاتا ہے, لیکن جب یہ تخت سے نیچے اتار دیے جاتے ہیں ان کا کوئی احترام نہیں ہوتا. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم مصطفیٰ سے جنگ مت کرنا, ان سے مقابلہ مت کرنا ورنہ شکست کھا جاؤ گے. کہا کیا کہہ رہے ہو, کوئی بہت بڑی طاقت اکٹھا کر لی ہے. کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ روم و ایران کے بادشاہ لوگوں کے سروں پہ حکومت کرتے ہیں. ہم نے مدینے میں ایسے تاجدار کو دیکھا ہے جو کسی تخت پہ نہیں بیٹھا ہوا ہے بلکہ کوٹے پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ سروں پہ نہیں لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے. اس کے ماننے والے جب مصطفیٰ کے ہاتھ سے لگے ہوئے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تو ان کے خون کو زمین پر کیسے گرنے دیں گے؟ وہ اپنی جان کو دے دیں گے مگر مصطفیٰ پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. دیوان کا نہیں شے محمد کو دیکھ کر حیرا کہیں ہے گردش دورہ کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماحول نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. مسلمانوں کی وہ عزت تھی, مصطفیٰ کی غلامی وہ عزت تھی جس کے بنیاد پر بڑی بڑی طاقتیں لرزہ برندام تھی. بظاہر کچھ نہیں تھا ان کے پاس. اگر اس زمانے کے مسلمانوں کا اور آج کے مسلمانوں کا موازنہ کیا جائے تو ہم کئی ہزار گنا زیادہ آرام میں ہیں. 1 2 4 10 میں ہزاروں گنا زیادہ آرام میں ہوں اس زمانے کے اعتبار سے. ارے وہ حضرات جو مکہ شریف سے مدینہ ہجرت کر گئے کہ رہنے کی زمین نہیں تھی. صفا کے چبوترے پر کم و بیش 700 سے لے کر 400 صحابہ کرام رہا کرتے تھے جن کے پاس صرف ایک کمبل اوڑھنے کے لیے ہوتا تھا, وہی پہنتے تھے, مکمل کپڑا بھی نہیں. تو گھر کی بات تو چھوڑ دیجیے, کیا حالت ہوگی ان کی؟ پیروں میں پہننے کے لیے چپل نہیں. جب تبوک کے لیے مسلمان نکلے ہیں نا تو باقاعدہ ان کے پاس ننگے قدم تھے وہ, اور جب پیروں میں پتھر لگے تو زخم ہو گیا, پیر سوج آئے. یعنی آپ ان کی حالت دیکھیں ظاہری طور پر کیسی حالت تھی. کپڑا پیر لگے تو مشہوری ہے آپ کے سامنے. 1 2 کپڑے بہت ہو گئے. اگر کسی کے پاس 2 چادر بھی ہے تو زیادہ اس کے پاس ہے. 2 چادر ہونا کسی کے پاس بہت زیادہ ہے. وہ چادر کیا تھی؟ وہ لپیٹتے تھے اپنے بدن میں. وہی تہبند ہے, وہی پاجامہ ہے, وہی کپڑا ہے. یہ حالت تھی. مگر روم کا شہنشاہ ان کے نام سے کانپتا تھا, ایران کا تاجدار ان کے نام سے کانپتا تھا, دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان کے نام سے کانپتی تھی. بات یہ ہے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار. ان کے پاس تھا کیا تھا؟ یہ بھی بدل سن رہے ہو آپ. 70 اونٹ, 3 گھوڑے, 313 تو نام ملتے ہیں نا, 313 کم و بیش. 70 اونٹ صرف ان کے پاس. اسی 70 اونٹ سے وہ سفر کر رہے ہیں. اور بدر مدینہ کے بغل میں نہیں ہے, تقریباً 80 میل دور ہے. تقریباً 80 میل دور. اور 1 میل تقریباً 1800 میٹر کا ہوتا ہے. 1 میل 1800 میٹر کے آس پاس. تو آپ جوڑ لیجئے کہ مدینہ سے بدر کتنی دوری پر ہے, اور صرف 70 اونٹ ہیں. سواری کرنے والے 313 اور صرف 3 گھوڑے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے. اور جنگ کے ارادے سے بھی نہیں نکلے. چلے جنگ کے ارادے سے ساز و سامان, لڑنے کے لیے ہتھیار بھی نہیں. بچے بھی شامل ہو گئے, کچھ لوگ ایسے ہی شامل ہو گئے. کوئی خاص لڑائی کا ارادہ بھی نہیں. مگر واقعی میں بدر والوں نے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ محمد مصطفیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں تو ساری کائنات آپ کے حوالے ہو جائے. یہ بدر سے ہی ملتا ہے. کیا ہوا؟ بہت مشہور واقعہ ہے. پہلے پس منظر آپ جان لیجیے, کیونکہ جنگ بدر کے حوالے سے جو باتیں لوگوں میں پھیلائی گئی ہیں شبلی وغیرہ کے ذریعے سے بڑی خطرناک ہے. کہا گیا کہ مسلمان مکہ سے جو قافلہ کاروبار کے لیے ملک شام جا رہا تھا اسے لوٹنے کے لیے آگے بڑھے. یعنی لوٹ مار کرتے تھے, جو بھی مال ملے اس کو لوٹ لو راستے سے. ابھی بات کتنی خطرناک ہے. یہ ایک نظام ہے نا صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ راستہ جو لوگ قافلہ لے کے جاتے تھے کاروبار کے لیے ان کو لوٹتے تھے. مسلمان
تو معلوم پڑا کہ ایک بہت بڑا قافلہ جا رہا ہے، بہت اس کے ساتھ مال ہے، لوٹ لیں گے تو اپنا کام ہو جائے گا. یعنی باقاعدہ ایک تصور یہ دیا گیا کہ معاذ اللہ چند غریب حضرات رسول اللہ کی غلامی میں آ گئے اور پھر وہ لوٹ مار کر کے اپنی زندگی گزارنے لگے. اور یہ الزام لگایا ہے مستشرقین نے اپنی کتابوں میں. مگر آپ پہلے پس منظر جانے کہ جنگ بدر ہوئی. جنگ بدر سے پہلے تقریباً 8 مرتبہ جنگ بدر سے پہلے تقریباً 8 مرتبہ جنگ کی نوبت آئی ہے، مگر لڑائی ہو نہیں پائی. قصہ کیا تھا؟ پہلے اس قصے کو جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا مکہ شریف میں 40 سال قبل مبارک اور 13 سال مکہ مکرمہ میں بھی. اس درمیان جتنے لوگ بارگاہ مصطفیٰ سے وابستہ ہوتے انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی. میرے پیغمبر نے 2 مرتبہ مکہ سے حبشہ کی طرف مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا. ہجرت کوئی آسان لفظ نہیں ہے، یوں سن کے آپ سن لیں، دل کو مطمئن کر لیں، آسان لگے گا. مگر جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا ہوگا، جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا ہوگا، ان سے پوچھئے کہ اپنا وطن چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے. زبردست آزمائش ہے وطن چھوڑنا، یہ آسان کام نہیں. انسان کسی جنگل میں پیدا ہوتا ہے، اس زمین سے جو محبت ہوتی ہے وہ کسی اور زمین سے نہیں ہو سکتی. وہاں بات مکہ المکرمہ کی تھی، چنانچہ مسلمانوں کو 2 مرتبہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنا پڑا حبشہ کی طرف. رسول کریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا. تقریباً 2.5 سے 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ تھا. جو صحابہ کرام مکہ شریف میں تھے انہیں مختلف قسم کی اذیتیں دی گئیں. کسی کو آگ کے انگارے پہ لٹایا گیا، کسی کو دھواں دیا گیا، کسی کے سینے پہ پتھر رکھا گیا، حضرت سمیہ کو خنجر مار کے شہید کیا گیا، حضرت یاسر کو شہید کیا گیا، کسی کا مال لوٹا گیا. الگ الگ اذیتیں سب کو دی گئیں. حضرت عمر جیسے صحابی بھی مشکلات سے گزرے. حضرت صدیق اکبر جیسے عظیم ترین صحابی، انتہائی مالدار صحابی کو بھی اذیت سے گزارا گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتہائی شریف صحابی اور انتہائی معروف شخصیت تھے، ان کو بھی انتہائی اذیتوں سے گزارا گیا. ایک تو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، جنہوں نے وطن نہیں چھوڑا ان کو اذیتیں دی گئیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو حضور ہی کے سامنے مارا گیا. کیفیت کو آپ سمجھ لیجیے، آپ کا سگا بھائی کہیں باندھ کے مارا جا رہا ہو اور آپ ادھر سے گزرے تو آپ کیا کریں گے؟ کچھ تو کرنے کی کوشش کریں گے نا، کچھ تو کریں گے، آواز لگائیں گے، لوگوں کو بلائیں گے، اپنی طاقت کا استعمال کریں گے، جس طرح بھی ممکن ہوگا اسے بچانے کی کوشش کریں گے. مگر مکہ شریف میں جو حال رہا وہ اس سے خطرناک تھا. وہ یہ تھا کہ حکم یہ تھا کہ تمہیں جواب نہیں دینا ہے. یہ جو کچھ کرے کرنے تو جواب نہیں دینا ہے. تو باقاعدہ وہ جلتے ہوئے انگارے پہ اٹھا کے لٹا دیتے، دیکھ رہا ہوتا میں کچھ کر نہیں سکتا. یہی کیفیت صحابہ کی تھی. حکم تھا جواب نہیں دینا ہے، صبر کرنا ہے. اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے. پھر مرضی مولا پروردگار عالم نے جناب محمد رسول اللہ کو مکہ شریف سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. سرکار تشریف لائے، سرکار نے اعلان فرمایا تو تمام صحابہ کرام مکہ سے نکل کے مدینہ آ گئے. یہ بات آپ کے لیے بڑی آسان لگے گی سننے میں، تو پھر ایک بات سمجھ لیجیے. جو صحابہ مکہ سے مدینہ آئے ان کے باغات مکہ میں ہیں، ان کا مکان مکہ میں ہے، ان کے جائیداد مکہ میں ہے، ان کی سواریاں مکہ میں ہیں، ان کے کاروبار مکہ میں ہیں. سب لوگوں نے قبضہ کر لیا. حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آئی کسی کی بیوی چھین لی گئی، یہ کہتے ہوئے کہ یہ بیوی ہمارے قبیلے کی ہے، تم اس کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتے ہو. گود سے ننھے سے بچے کو چھین کر کے یہ کہا گیا کہ بچہ ہمارے خاندان کا بچہ ہے، تم اسے لے کر کے مدینہ نہیں جا سکتے ہو. کیفیت کو محسوس کیجیے کہ کیا حال ہوا ہوگا صحابہ کا جب ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی بیویوں کو چھینا گیا ہوگا اور ان کے دوست سے ان کے بچوں کو چھینا گیا ہوگا. حتیٰ کہ صحابی سواری پر بیٹھے ہیں، سواری چھین لی گئی اور یہ کہتے ہوئے چھینی گئی کہ اس پیسے کو آپ نے ہماری منڈی میں کمایا تھا، اسی سے سواری خریدا تھا، یہ سواری بھی ہماری ہے، اسے لے کر کے آپ نہیں جا سکتے. کیا دردناک حالات رہے ہوں گے اس وقت. صحابہ سب پر خاموش ہیں اور خاموشی جناب محمد رسول اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے. ورنہ عمر جیسے صحابی بھی موجود ہیں جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر سکتے ہیں. وہ عظیم صحابی جنہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ جب ہمارا دین سچا، آپ سچے، اسلام سچا ہے تو اب مسلمان چھپ کے نہیں کھل کے نماز پڑھیں گے. وہ صحابی بھی اب خاموش ہو گئے ہیں جناب محمد رسول اللہ کا حکم تھا. بہرحال یہ ساری اذیتیں برداشت کی، یہ سارے جائیداد مسلمانوں نے مکہ میں چھوڑ دیا اور ہجرت
شہر چھوڑ دیا، ہم نے جائیدادیں چھوڑ دی، ہمارا سب کچھ چھین لیا گیا، اب تو وہ سکون کی سانس لے لے۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ جب مسلمان مدینہ آئے تو باقاعدہ مکہ اور مدینے کے راستے پر لوگوں کو بٹھا دیا گیا، جہاں بھی کوئی مدینہ سے مسلمان نظر آتا اس کو مارا جاتا، گرفتار کیا جاتا، چرگاہوں سے جانور کو لے کر کے بھاگ جاتے، چرواہے کو قتل کر دیا کرتے، جہاں جہاں جیسا جیسا موقع ملتا طرح کوئی مسلمان مل جاتا اسے اذیت دی جاتی۔ باقاعدہ ہجرت کے بعد ایک کام شروع ہو گیا، یعنی مدینہ آنے کے بعد بھی مسلمان چین سے نہ بیٹھ سکے، سکون سے نہ بیٹھ سکے، کہ راحت کی سانس نہ لے سکے، کہ دوبارہ اٹھ نہ سکے، انہیں اتنا پسماندہ کر دیا جائے کہ اپنے نبی کا ساتھ چھوڑ دیں۔ پر ان لوگوں نے بتا دیا کہ جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال لیں گے، مگر یہ نہ ہوگا ہم سے ہرگز نبی کا چاہو چلا دیں گے۔ وہ عجیب لوگ تھے اور عجیب بھی تھے کہ آپ دیکھیں اس بڑی بڑی اذیتوں سے گزرے، مگر کبھی جناب محمد رسول اللہ کے سامنے ان لوگوں نے شکوہ نہیں کیا۔ پھر مدینہ آ گئے۔ اب مدینہ آنے کے بعد 8 مرتبہ ایسی نوبت آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیجا، نوبت جنگ کی آئی اور آتے آتے ختم ہو گئی، کہیں صلح ہو گئی، کہیں لوگ بھاگ گئے۔ 9ویں مرتبہ جو واقعہ ہوا وہ آپ کی توجہ کی خاص ہے، وہی جنگ بدر ہوا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول کو یہ خبر ملی کہ مکہ سے قافلہ ملک شام جا رہا ہے، بہت سارا ساز و سامان لے کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس قافلے کو روکا جائے۔ کیوں روکا جائے؟ جانے دیجیے، بات دراصل اس کا کئی پوائنٹ کے نمبر 1، اللہ کے رسول کو یہ خبر مل گئی تھی کہ اہل مکہ نے اس بات کی تیاری کی کہ شام کی منڈیوں سے جو آمدنی ہوگی اس بار کی کمائی کو ٹوٹل ہم اسلحے پہ خرچ کریں گے، اور ایک بہت زیادہ اسلحہ اکٹھا کرنے کے بعد مدینہ والوں پہ حملہ کر دیں گے۔ اب آپ بتائیں، جب یہ بات جناب محمد رسول اللہ کو لگی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تعارض کیا۔ بہرحال قافلہ نکل گیا، ہاتھ نہیں لگا، ان کے شام پہنچ۔ اب ان کے شام سے واپس آ رہا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ جو ہے اس قافلے کو روکنے کی کوشش کی۔ ایک تو یہ وجہ تھی، یہ لوگ اس مال سے بہت سارا ساز و سامان اکٹھا کرتے اور جنگ کی تمام چیزوں کو جمع کر لیتے اور مسلمانوں پر ایک خطرناک حملے کی تیاری کرتے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مکہ شریف میں انہی صحابہ کرام کے مکان کو چھینا تھا، جائیداد کو چھینا تھا، باغ باغیچے کو چھینا تھا، سواریوں کو چھینا تھا۔ لہٰذا ان کا مال ان سے واپس لیا جائے تاکہ ان کو احساس ہو کہ مال چھیننے کا ڈر کیسا ہوتا ہے، انہیں معلوم ہو کسی کو اذیت دینا، کسی کو گھر سے نکالنا کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اگر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تو ایسے ہی یہ ظلم کرتے رہیں گے، اب انہیں بھی باقاعدہ احساس دلایا جائے۔ چنانچہ نوبت آ گئی، مسلمان بھی ملے اور وہ قافلہ جو ملک شام سے دوبارہ مکہ شریف جا رہا تھا وہ قافلہ بچا کر مکہ شریف چلا گیا۔ لیکن راستے میں اس کو خبر لگی کہ مسلمان ہمارا تعاق کر رہے ہیں، ہاتھ لگا رہے ہیں، تو مکہ شریف کو خبر بھیج دی گئی کہ تم اپنے قافلے کو بچانے کے لیے جلد سے جلد کوئی تیاری کرو۔ مختصر یہ کہ 1300 افراد مکہ شریف میں تیار ہوئے۔ بنو عدی کے لوگ نہیں آئے اور ابو لہب نہیں آئے، باقی 1300 افراد بڑے بڑے جنگجو، ایسے جنگجو کہ ایک ایک شخص 1000 کے برابر جنگ کے میدان میں۔ یہ لوگ تیاری کے ساتھ مکہ شریف سے نکلے اور جب ایک لمبے سفر سے نکل گئے، ادھر ابو سفیان کا قافلہ مکہ شریف پہنچ گیا۔ انہوں نے خبر دیا کہ قافلہ صحیح سلامت مکہ آ گیا ہے، تم لوگ لوٹ آؤ۔ اب جنگ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اصل مسئلہ تھا قافلے کو بچانا تاکہ قافلہ بچ جائے۔ قافلہ بچ گیا ہے، اب وہ چلنے کا نہیں، اب ہم نکلے ہیں اور اپنی طاقت منوا کے باہر واپس آئیں گے اور آج ہم دکھائیں گے کہ ہمارے پاس کتنی قوت ہے۔ بڑے تکبر کے ساتھ وہ آگے بڑھتا رہا۔ بنو زہرہ کے لوگوں نے کہا ایسا ہے جنگ نہ کیا جائے، جب معاملہ ٹل گیا ہے تو ٹال دیا جائے۔ نہیں مانا تو 300 افراد وہاں سے واپس مکہ شریف چلے گئے اور یہ 1000 کا قافلہ چلتے چلتے بدر کے مقام پہ پہنچا۔ یہ بدر وہی جگہ ہے جو ایک یہودی کے نام سے اس گاؤں کا نام تھا، اس کا ایک کنواں تھا۔ بہرحال ادھر مسلمانوں کا عالم بھی یہ تھا، مسلمان نکلے تھے قافلے کو روکنے کے لیے اور جنگ کی نوبت بیچ میں آ گئی، پیچھے ہٹ نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اب آپ اس تدبیر کو بھی دیکھیے اور صحابہ کرام کی اطاعت کے جذبے کو دیکھیے۔ یہی اصل ہے اس جنگ کا خاص مقصد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یہ بات بتا دی گئی تھی
کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ پر آپ کو فتح دے دی گئی ہے. حضور کو یہ بات بتا دی گئی. صحابہ کو اس بات کا علم نہیں تھا. صحابہ جو نکلے تھے وہ خاص قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے, کسی جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ہی صحابہ کے سامنے کہا, پوچھا تم لوگوں کی رائے کیا ہے, آگے بڑھا جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں, جہاں بھی آپ فرمائیں. دوسرے صحابہ کھڑے ہوئے, سرکار دوبارہ سوال کرتے ہیں. ایک عظیم ترین صحابی حضرت مقداد کھڑے ہوتے ہیں, اور یہ مدینہ کے صحابہ. سرکار چاہتے بھی یہ تھے کہ جو مدینہ کے صحابہ ہیں وہ اپنی رائے دیں. کیوں؟ کیونکہ مدینہ کے صحابہ نے مکہ شریف میں رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت اس نام پہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر مدینہ میں آپ رہیں گے اور مدینہ میں کوئی بھی طاقت آپ پر اٹیک کرے گی تو اپنے تن من دھن کی ہم قربانی دے کر کے آپ کو بچا لیں گے. یہ بیعت مدینہ میں رہنے کے حوالے سے ہوئی تھی اور جنگ مدینہ سے باہر لڑی جا رہی. لہٰذا ان کی رائے بہت ضروری تھی. حضرت مقداد کھڑے ہوئے, بڑی پیاری بات کہی, یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے جنگ لڑے, ہم یہاں بیٹھے ہیں. یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں, اگر آپ ہمیں دریا میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے ہم چھلانگ لگا دیں گے. اللہ کے نبی نے پھر رائے لینی چاہیے. حضرت سعد کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے آپ کر گزر جائیے, ہمیں جو حکم دیں گے ہم بلا چوچلا اسے قبول فرمائیں گے. یا رسول اللہ اگر آپ ہماری رائے چاہتے ہیں تو ہم اور ہمارے قبیلے کے تمام لوگ آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں, جہاں لے چلیں گے آپ کے ساتھ ہیں. یہ اطاعت ہے, اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا اور یہ جانتے ہوئے حوالے کر دینا کہ ہماری ظاہری حالت ٹھیک بھی نہیں, یہ جانتے ہوئے کہ ہماری ظاہری حالت ٹھیک بھی نہیں. اب تو شعر ہے نا, عقل قربا کن و پیش مصطفیٰ, اس کا مطلب اب سمجھ میں آئے. دیکھیں وہ حضرات جو نکلے تھے مدینہ شریف سے, کم و بیش 313 حضرات جو بھی ہیں, وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس صرف 70 اونٹ ہیں, ہمارے پاس صرف 3 گھوڑے, ہمارے پاس جنگی ساز و سامان نہیں ہے, ہم شہر سے 80 میل دور نکل رہے ہیں, ہمارے پاس راستے کے کھانے پینے کی اشیاء بھی اس طرح سے مہیا نہیں ہونی چاہیے جنگ کے لیے. یہ ظاہری اسباب, ہمارے پاس لڑنے والے افراد بھی نہیں ہیں, کہاں کوئی تیاری کر کے جنگجو افراد کو ساتھ لیا گیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بچے بھی بات شامل تھے اس کے اندر, اگرچہ بعض بچوں کو واپس کیا گیا تھا, اس کے باوجود بھی کئی بچے شامل تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ تو جان ہی رہے ہیں, مگر صحابہ کی ہمت دیکھیے آپ. یہ سب کچھ ظاہری طور پر عقل کہتی ہے لوٹ چلو ورنہ قتل کر کے جاؤ گے. تم اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانے جا رہے ہو جو 1000 کا لشکر لے کر کے آ رہا ہے اور پورے ساز و سامان کے ساتھ اسلحے سے مسلح ہو کر کے آ رہا ہے. بڑے بڑے جنگجو اس کے اندر شامل ہیں, ربیعہ اور شیبہ وغیرہ اس کے اندر شامل ہیں. ان سے کیسے مقابلہ کرو گے؟ سرداران مکہ تمہارے مقابلے میں آ گئے, تم ان کے مقابلے کیسے کھڑے ہوگے؟ تمہارے پاس تو پہننے کے کپڑے تک نہیں ہیں, تمہارے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار تک نہیں ہے, مگر عقل کہتی ہے لوٹ چلو. عشق کہتا ہے جن نے کہا ہے نا وہی ہماری جان کے مالک ہے. اب اگر بچ گئے تو بھی ان کی وجہ سے, اور شہید ہو گئے تو ان کے قدموں میں بچانا تو زندگی ہے. کیا عجیب تصور تھا ان کا, بہت بڑی بات ہے یہ. ایک ہوتا ہے انسان کسی سہارے پر کوئی قدم اٹھائے, اور ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو حوالے کر دے. ہم آپ ہی کے ہیں, جہاں چاہو لے جاؤ مجھے. صحابہ کرام نے جو اطاعت کیا, اس اطاعت کا صلہ یہ ملا کہ جناب محمد رسول اللہ نے انہیں بڑی خوشخبری سنائی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ پر فتح کی بشارت سنائی. 2 سے مراد کیا جانتے ہیں, یا تو قافلہ آپ کو ملے گا یا پھر آپ کو جنگ لڑنے. قافلہ ملنا بظاہر آسان لگ رہا تھا, ارے قافلے کو روکنا تھا, ٹیکنا تھا, سامنے جنگ ہونی نہیں تھی. یہاں بظاہر مشکل ہے, جنگ لڑنا ایک مشکل کام ہے, مگر آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ اللہ عز و جل مشکلوں سے آسان راستے نکالتا ہے. قافلہ مل جاتا, ساز و سامان مل جاتا, وہ نفع نہیں ہوتا جو بدر کے میدان میں 70 کو گرانے کے بعد قیامت تک ہو رہا ہے. خدا یہ چاہتا تھا ایک مرتبہ باطل ہو جائے اور دنیا کے دل پر بدر کو ایسا کش
نہیں، کوئی دشواری نہیں، ادھر بظاہر مشکل ہے، اللہ انہیں مشکل میں ڈال کر ایسا آسان راستہ نکال رہا ہے کہ ایک بات تو ہونا ہے ہو جائے، اس کے بعد پروردگار عالم آپ کے روب و دبدبے کو دنیا میں ایسا چھا دے گا کہ آج 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، لوگ بہت سارے زخم بھول گئے مگر بدر کا زخم آج تک نہ بھول سکے، آج تک نہ بھول سکے، وہ زخم قیامت تک بھرا رہے گا۔ اپنے بچوں کو بھی بتا دو، جیسے غیر اس زخم کو نہ بھولے ہیں ویسے ہمارے بچے بدر کے شہداء کو بھی نہیں بھولیں گے، وہاں کے شہداء کو بھی نہیں بھولیں گے، ان کی ہمت کو بھی نہیں بھولیں گے، اور ان لوگوں کی اطاعت و فرما برداری کے جذبے کو بھی نہیں بھولیں گے۔ ان کا ایک ایک بندہ بارگاہ خدا رسول میں مقبول بندہ تھا، چنانچہ آپ نے دیکھا پروردگار عالم نے کس طرح سے رحمت نازل فرمائی۔ رحمت الہی جو ہے یہ آسانی سے نہیں ملتی، آپ سوچیں کہ ہم دعا کریں رحمت اللہ رہے کیسا نہیں ہوگا، سرکار سے بڑھ کر دعا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ سرکار سے بڑھ کر، سرکار نے مدینہ میں بیٹھ کے دعا نہیں کی، میدان عمل میں آگے دعا کی۔ سرکار چاہتے تو مدینہ میں دعا کر لیتے، سارے لوگ آمین کہو، وہ لوگ وہی ہلاک ہو جائیں، سرکار نے ایسا نہ کیا، ٹھیک ہے میں پیغمبر ہوں، میں دعا کر دوں گا، میری امت کیا کہے گی؟ امت کے لیے سرکار آئیڈیل بن کے آئے ہیں، نمونہ بن کے آئے ہیں، میدان عمل بدل کے آپ بتا رہے ہیں دعائیں عمل کے میدان میں کرو، انشاءاللہ آج بھی آسمان سے فرشتے نازل ہو سکتے ہیں، آج بھی ہو جو ابراہیم زعیمہ پیدا آج کر سکتے ہیں اندازے گلستہ پیدا۔ آپ دیکھیں دعائیں ہو رہی ہیں، بہت دعائیں ہوئی بدر میں، مگر یہ راستے میں دعائیں نہیں کی جا رہی، مدینہ میں دعائیں نہیں کی جا رہی، دعائیں کی جا رہی، سرکار رو رہے ہیں، گریہ بازاری کر رہے ہیں، کس قدر سرکار رو رہے ہیں کہ آپ کے کندھے سے چادر نیچے گر گئی ہے، سرکار اللہ کی بارگاہ میں گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اور آپ کہیں گے پھر تو شاید اپنے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں کچھ غمگین نہیں ہو، ایسا لگتا ہو کہ ان کا کیا حال ہوگا، نہیں یہ کسی کوئی بات نہیں تھی، سرکار کو پہلے ہی خوشخبری سنا دی گئی تھی، یہ مقام عبودیت، یہ مقام بندگی ہے، ایک طرف عاجزی کرنے والا ہی بلند مقام پہ پہنچتا ہے، سرکار یہ بھی جانتے ہیں کون کہاں مرے گا اور کس کی موت کہاں پر ہوگی، اس کے باوجود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خدا بندی میں رو بھی رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، تاکہ امت صرف ایک پر بھروسہ نہ کرے، دونوں پر بھروسہ